اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی کتاب دیجیے گا ثمرۃ المسئلہ کہ اس مسئلے کا ثمرہ کیا ہے، ثمرہ عملی نہ کہ ثمرہ علمی، ثمرہ عملی اس مسئلے کا کیا ہے۔ اگر ایک چیز واجب ہے، چاہے واجب تعبدی ہے چاہے واجب توسلی، فرق نہیں پڑتا، ایک چیز واجب ہے اور اس واجب کی جو ضد خاص ہے وہ بھی واجب ہے۔ ایک واجب کی ضد خاص کیا ہے؟ وہ بھی واجب ہے، لیکن وہ واجب تعبدی ہے، ترک کرنا نہیں، وہ ضد عام ہے۔ ضد خاص یعنی کوئی اور فعل میں مشغول ہو جانا۔ واجب کی جو ضد خاص ہے وہ کیا ہے؟ واجب تعبدی ہے۔ مثال کے طور پہ شارع آپ سے کہتا ہے آپ ایک شخص جو ڈوب رہا ہے اس کو بچاؤ، انقاذ غریق کرو، انقاذ غریق، ڈوبتے ہوئے کو بچاؤ۔ اب ڈوبتے ہوئے کو بچانا کیا ہے؟ واجب ہے، واجب توسلی ہے، ڈوبتے ہوئے کو بچانا واجب ہے۔ اس آپ ڈوبتے ہوئے کو نہیں بچا رہے بلکہ ایک اور کام کر رہے ہیں، یعنی ضد خاص کو انجام دے رہے ہیں، ضد خاص کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ ضد خاص کیا انجام دے رہے ہیں؟ آپ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ضد خاص واجب تعبدی ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ ضد خاص پر نہی ہوئی ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ ضد خاص پر نہی ہوئی ہے، یعنی ضد خاص پر نہی مولوی ہوئی ہے اور نہی جو ہے اس سے عبادت فاسد ہو جاتی ہے، نہی سے عبادت فاسد ہو جاتی ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، یعنی بعد میں اس کو دوبارہ نماز کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ضد خاص پر نہی نہیں ہوئی یا نہی ہوئی ہے لیکن نہی مفسد عبادت نہیں ہوتی تو پھر نماز کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کھلن ثمرہ ہے۔ بحث آئی کیا کہ وہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے نہیں ہوا؟ گناہ کا مرتکب تو ہوا ہے، یہ تو کنفرم ہے، یہ بحث بلاخر وہاں پر آئے گی بعد میں جا کے ترتب میں، گناہ کا مرتکب تو ہوا ہے۔ ایک اور بحث اس میں یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے، دیکھیں شارع ایک ہی وقت میں دونوں پہ امر نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سے انقاذ غریق بھی کرو، ڈوبتے ہوئے کوئی بچاؤ اور نماز بھی پڑھو، یہ محال ہے۔ یا یہ نہیں کہہ سکتا آپ سے ازالہ نجاست عن المسجد بھی کرو اور نماز بھی پڑھو، یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا آپ سے کہ نماز آیات بھی پڑھو، نماز فجر بھی پڑھو، دونوں الگ الگ، یہ ایک ساتھ نہیں کر سکتے آپ، دونوں نہیں کر سکتا۔ تو شارع کا جو امر آئے گا وہ کس چیز پر آئے گا؟ ایک چیز پر آئے گا، وہ آئے گا کس پہ؟ جو ترجیح رکھتا ہے، انقاذ غریق ہے جیسے۔ یہ جو دوسرا نماز ہے اس پہ تو شارع کا امر نہیں آیا، شارع نے امر نہیں کیا۔ جب شارع نے امر نہیں کیا تو اس کو کیسے بجا لائیں گے؟ جب شارع نے امر نہیں کیا تو اس کی نیت کیسے کریں گے آپ؟ اگر کوئی اصولی اس چیز کا قائل ہے کہ جب تک شارع ایک چیز پہ امر نہ کرے اس وقت تک آپ وہ چیز کو بجا نہیں لا سکتے، صرف محبوبیت ذاتی ہونا کافی نہیں ہے، صرف یہ کہ شارع نماز کو پسند کرتا ہے، محبوبیت ذاتی ہی کافی نہیں ہے بلکہ امر بھی ہونا ضروری ہے، تو ایسا اصولی تو از اول آؤٹ ہو گیا، اس دوسرے پہ امر ہی نہیں آئے۔ جب امر نہیں آئے تو یہ انجام ہی نہیں دے سکتا نماز کو، نماز نہیں پڑھی، اس نے ایکسرسائز کی ہے صرف۔ بس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا کہ شارع کا امر اس نماز پہ نہیں آیا، اس پہ آیا؟ ترجیح کے چار پانچ، ذریعے سے پتہ چلے گا، جی یا عقل کے ذریعے سے پتہ چلے گا؟ چار پانچ موارد ترجیح جو ابھی بتائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ واجب ترجیح رکھتا ہے مستحب سے، مثلا ایک شخص نماز کو چھوڑ کر کیا کر رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے یا عزاداری کر رہا ہے، تو یہاں پر شارع کا امر کس پر آیا تھا؟ نماز پر آیا تھا، قرآن پر شارع کا امر نہیں تھا۔ یا ایک شخص واجب نماز کو چھوڑ کر مستحب نماز پڑھ رہا ہے، نماز فجر کو چھوڑ کر نماز شب پڑھ رہا ہے یا کوئی اور مستحب نماز پڑھ، یہ بھی بتائیں گے کہ ترجیح کے موارد کیا ہیں۔ جیسے ایک واجب موسع ہے، ایک وہ واجب ہے جس کا وقت وسیع ہے، اور ایک واجب مضیق ہے، اس کا وقت تنگ ہے،
تو واجب موسط ترجیح رکھتا ہے واجب مضیق پر. اسی طرح واجب ترجیح رکھتا ہے مستحب پر. مضیق ترجیح رکھے گا نا. مضیق ترجیح رکھتا ہے مضیق ترجیح رکھتا ہے موسط پر. احسن. اسی طرح واجب ترجیح رکھتا ہے مستحب پر. اسی طرح ایک واجب ایسا ہے جس کا کوئی بدیل نہیں ہے, جس کے بدلے آپ اور کچھ انجام نہیں دے سکتے. ایک واجب ایسا ہے جس کے بدیل ہے, اس کے بدلے اور بھی انجام دے سکتے. مثال کے طور پہ ایک شخص نے نیت کی ہے کہ میں سفر کروں گا. مثلا ایک شخص ہے, وہ اس نے منت کی ہے کہ میں اس دن نظر کا روزہ ہے. مثلا ایک دن نظر کا روزہ ہے اس کا, مثلا بدھ کے دن نظر کا روزہ ہے ایک طرف, اور دوسرا اس بدھ کے دن وہ اس نے جو رمضان میں روزہ جان بوجھ کے چھوڑا تھا اس کو بھی اس نے 2 مہینے روزے رکھنے متتابعین, یعنی ایک پورا مہینہ اور اگلے مہینے کی حد اقل 1 تاریخ متتابعین روزے رکھنے, تو اس میں بھی بدھ آ رہا ہے. اب اس بدھ کے نزدیک دن نظر والا واجب روزہ رکھیں یا کفارے والا واجب روزہ رکھیں, کون سا رکھیں؟ کفارے والا. تو یعنی کفارے والا نہیں رکھیں, کیونکہ کفارے میں آپ کو اور بھی چیز کر سکتے ہیں. مثلا آپ 60 مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, آپ غلام کو آزاد بھی کر سکتے ہیں, لیکن نظر میں اور کوئی آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. بس وہ واجب جو تعینی ہے یا معین شدہ ہے وہ اولویت رکھتے ہیں, ترجیح رکھتے ہیں کس پر؟ اس واجب پر جس کے بدیل اور بدل میں کچھ ہے. واضح ہو گئی بات؟ بدھ والے دن اگر کسی نے نظر کی ہے نہیں رکھ رہا وہ پھر کفارہ ہے کیا؟ ہاں گناہ ہے نا, نظر کا بھی کفارہ بھی ہے. ہاں نظر کا کفارہ ہے. بس ہمارا ثمرہ مسئلہ کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ سب سے پہلے یہ ثمرہ مسئلہ یعنی اس مسئلے کا جو پھل ملے گا, پھل علمی نہیں عملی, وہ صرف ضد خاص میں ملے گا, ضد عام میں نہیں ملے گا. علمی اور عملی میں فرق کیا کریں گے؟ ایک علم کا تعلق, ایک سے عمل کا تعلق ہے, یعنی پریکٹیکلی ہمیں فرق اس مسئلے میں کہاں نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے مسئلہ جو ثمرات عملی ہے وہ یہ یہیں آ رہے تھے. یہ جو یہ کبوتر یہاں کیوں اتنے سارے آ گئے آج؟ کبوتر نہیں آ رہا. فاقتا ہے یہ چونچ نہ مار لیں. لے کر آئے ساتھ ایک لگ رہا ہے. یہ جو ضد خاص ہے, ضد عام میں نہیں. دوسرا وہ اصولین جو کہتے ہیں ضد خاص پر ناہی ہوئی ہے, اور وہ اصولین جو کہتے ہیں ضد خاص پر ناہی نہیں ہوئی. جو کہتے ہیں ناہی نہیں ہوئی وہ ایک طرف ہو جائے, جو کہتے ہیں نہیں ہوئی ہے تو اب 2 بحث ہے, نہیں مفسد عبادت ہے یا نہیں مفسد عبادت نہیں ہے. جو کہتے ہیں نہیں مفسد عبادت نہیں ہے, نہیں ہوتی رہے, وہ مسئلہ نہیں, عبادت کو خراب نہیں کرتی, عبادت اپنی جگہ پر, نہیں اپنی جگہ پر. ویسے ہی جیسے ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے کسی خاتون کو شہوت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو نماز اس کی اپنی ہے, شہوت کی نگاہ اپنی, ایک واجب بھی انجام دے رہا ہے, حرام بھی انجام دے رہا ہے. روزے کے درمیان غیبت کر رہا ہے, غلط گندی فلمیں دیکھ رہا ہے, تو روزہ اپنی جگہ, وہ اپنی جگہ. جو کہتے ہیں نہیں مفسد عبادت نہیں ہے وہ الگ ہو جائیں, ان کے نزدیک بھی کوئی مسئلہ نہیں, بے شک ضد خاص پر نہیں آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. جو کہتے ہیں مفسد عبادت ہے وہ ایک طرف ہو جائیں. جو کہتے ہیں مفسد عبادت ہے, اب اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو ضد خاص ہے, اس ضد خاص پر, ضد خاص جو آپ کا لے نہیں گیا وہ آپ کو کچھ بھی, ضد خاص پر جو آپ کا واجب تعبدی تھا, آیا واجب پر امر ہونا ضروری ہے یا فقط محبوبیت ذاتی کافی ہے؟ اگر کوئی اصولین کہتے ہیں جب تک امر نہیں ہوگا تعبدی انجام نہیں دے سکتے, تو وہ سائڈ پر ہو جائیں. ان کے نزدیک ضد خاص کبھی بھی, ضد خاص نماز پڑھنا جیسے ایکسرسائز کرنا ہے, کیونکہ نماز پہ جب تک امر نہیں ہوگا اس وقت نماز نہیں, اور نماز پر امر ہو نہیں سکتا جب شارع نے آپ کو امر کیا کس پر, انقاذ غریق پر, کیونکہ 2 ضد پر شارع ایک ساتھ امر نہیں کر سکتا. بس وہ اصولی جو کہتے ہیں ضد خاص پر نہیں ہوئی ہے اور نہیں مفسد عبادت ہے, اور عبادت کے لیے محبوبیت ذاتی ہونا کافی ہے, امر ہونا کافی نہیں ہے, ان کے نزدیک اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز کیا ہے؟ باطل ہے. وہ اصولین جو کہتے ہیں کہ عبادت میں آیا امر ضروری ہے, ان کے نزدیک تو اس نے نماز پڑھی نہیں ہے, اس نے نماز پڑھی نہیں ہے, ایسے جیسے بغیر رکوع کی نماز پڑھی, کیونکہ اس کی نیت ہو ہی نہیں سکتی. نیت کے لیے قصد امتثال امر, امر ہی نہیں آئے تو قصد امتثال امر کہتے ہیں. یا وہ اصولی جو کہتے ہیں نہیں مفسد عبادت نہیں ہے, ان کے نزدیک بھی کوئی مسئلہ نہیں, ضد خاص پر نہیں آ جائے یا نہ آ جائے, کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ 1 کوڑا ملے گا, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ گنہگار ہوگا, لیکن عملاً کوئی فرق نہیں پڑے گا.
یا وہ اصولین جو کہتے ہیں ضد خاص پر نہیں آتی نہیں ہے، وہ ان کے نزدیک بھی اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ صحیح ہے، اس پہ کوئی نہیں ہے. واضح؟ ثمرۃ المسئلہ یعنی مسئلۃ العملیہ، عملی لحاظ سے اس مسئلے کا ثمرہ کیا ہے؟ انما ذکروہ من الثمرات لهذه المسئلۃ انما ذکروہ مختص بالضد الخاص فقط. اصولین نے جو ذکر کیا، کس چیز کو ذکر کیا؟ من بیان کرا، ثمرات کو ذکر کیا ہے، ثمرات عملی کو. کس کے لیے؟ لحاظ المسئلہ، الف لام میں ذکری، یعنی یہ مسئلہ ان الامر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ العام او الخاص. اس مسئلے کو جو ذکر کیا ہے، اس کے ثمرات کو، یہ ثمرات مختص سے کس کے ساتھ؟ ضد خاص کے ساتھ. کیونکہ ضد خاص میں وہ ایک فعل انجام دے رہا ہے، ضد عام میں تو وہ کچھ کر نہیں رہا، فقط ایک چھوڑ رہا ہے. وَأَحَمُّهَا وَالْعُمْدَةُ فِيهَا هِيَ صِحَّةُ الضِّدِّ إِذَا كَانَ عِبَادَةً عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الِاقْتِضَاءِ وَفَسَادُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالِاقْتِضَاءِ. وَأَحَمُّهَا اہم ترین ثمرات، والعمدۃ اساس اور رکن ثمرات، فیہا جو اس ثمرات میں ہے وہ یہ ہے، یہ صحت الضد، ضد صحیح ہو جائے گی. ضد سے ہماری مراد کیا؟ ضد خاص. ضد خاص سے ہماری مراد کیا؟ نماز پڑھنا. نماز پڑھنا اس کو صحیح ہو جائے گا کب؟ اذا کان الضد عبادت، اگر نماز پڑھنا عبادت نہ ہو بلکہ ضد واجب توسلی ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مثلا شارع نے کہا تھا انقاذ غریق کرو، ٹھیک ہے، اور دوسری وقت اسی وقت ایک اور واجب ہے کہ مومن کو دفنانا ہے. اب مومن کو جو دفنانا ہے اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، واجب توسلی ہے. اس نے انقاذ غریق نہیں کیا، مومن کو قبر میں، دونوں توسلی ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے انقاذ غریق نہیں کہ مومن کو قبر میں دفنا دیا، تو اب نہیں کہا جائے گا نہیں مومن کو قبر سے دوبارہ نکالو دوبارہ دفناؤ، نہ دفنا دیا، دفن ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. واضح نہیں. وَأَحَمُّهَا وَالْعُمْدَةُ فِيهَا، اس ثمرات میں جو عمدہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ صحت الضد، ضد یعنی الف لام میں ذکری ہے، ضد یعنی ضد خاص. ضد خاص یعنی نماز صحیح ہو جائے گی کب؟ جب اذا کان الضد عبادتاً، جب یہ ضد عبادت ہو. کس بنا پر؟ علی القول بعدم الاقتضاء، اس قول کی بنا پر کہ امر بشیء اقتضاء نہیں کرتی. جب نہیں اقتضاء کرتی تو اس نے ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، تو اس نماز پر نہیں تھی. یہ صحت الضد و فسادہ، عطف ہو جائے گا صحت پر، یا وہ ضد فاسد ہو جائے گی، یعنی اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ فاسد ہو جائے گی. کس بنا پر؟ علی القول بالاقتضاء، اگر امر بالشیء، جب شیء کا امر کرے گا. ہماری مثال میں شیء کیا ہے؟ ابھی ہماری مثال میں شیء انقاذ غریق. اگر انقاذ غریق کا کہے گا یا ازالت نجاست عن المسجد کہے گا، اس صورت میں اگر وہ ضد کو انجام دے گا اور ضد عبادی ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر ضد پر اقتضاء نہیں ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی. واضح نہیں. بیان ذالک انہ، شان یہ کہ قد یکون ہناک واجب، ایک واجب ہوتا ہے. یہاں واجب سے مراد وہ واجب ہے جس کی ضد بنتی ہے. ہماری مثال میں واجب کیا تھا؟ انقاذ غریق. ایک واجب ہے، ای واجب انکان، کوئی بھی واجب ہو، عبادتاً او غیر عبادتاً، چاہے وہ واجب عبادی ہو. مثال کے طور پہ شارع آپ سے کہہ رہا ہے واجب مزیک ہے، واجب عبادی ہے، یا ایک واجب ہے جس کے بدلے کوئی اور واجب نہیں ہے، واجب ہے عبادی ہے، یا ایک واجب ہے جیسے انقاذ غریق کرنا واجب توسلی ہے. کوئی بھی واجب ہو، چاہے عبادی ہو چاہے غیر عبادی ہو. جیسا کہ انقاذ غریق عبادی کی مثال، جیسا کہ 2 منٹ رہ گئی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، 2 منٹ رہ گئی ہے نماز فجر میں اور 10 منٹ رہ گئی نماز آیات میں، تو آپ کون سی نماز پہلے پڑھیں گے؟ نماز فجر پہلے پڑھیں گے. تو نماز فجر کیا ہو جائے گی؟ وہ واجب تعبدی ہو جائے گی. اس کے ضد میں بھی واجب تعبدی ہے، اس کے ضد میں بھی واجب تعبدی ہے. اب فرق نہیں پڑتا، وہ جو واجب اصلی ہے وہ چاہے عبادی ہو غیر عبادی، وہ ضد ہو، لیکن اس کی ضد عبادت ہونا ضروری ہے. اگر اس کی ضد واجب توسلی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس نے جو کام کیا ہو گیا. مثال کے طور پہ شارع نے آپ کے مالک عرفی نے کہا یہ برتن پہلے دھونا کپڑے بعد میں دھونا، آپ نے پہلے کپڑے دھو لیے برتن بعد میں دھو لیے، تو کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ مالک کی آپ نے مخالفت کی، لیکن کپڑے تو دھل گئے نا، برتن تو دھل گئے. اب یہ تو نہیں مالک کہے گا نہیں اس کو دوبارہ دھونا، برتن دھل گئے. واجب توسلی میں ایسا ہی ہے. شارع وہ کام چاہتا تھا، بے شک آپ نے نیت، مثلا مومن کو دفن ہونا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، اس نے ابھی کہا تھا انقاذ غریق کرو، وہ مومن جو ڈوب رہے پہلے اس کو بچاؤ اور بعد میں اس مومن کو دفن کرنا جو مر چکا ہے. لیکن آپ نے نہیں کیا، آپ نے پہلے اس مومن کو دفن کر دیا جو مر چکا ہے. تو ٹھیک ہے، دفن تو دفن ہو گیا، بے شک گناہ کیا لیکن وہ کام ہو گیا. اسی لیے یہ بحث کب ہے؟ جب ضد خاص کیا ہو؟ عبادی ہو. لیکن جو ضد خاص جس کا ضد خاص یعنی جو واجب ہے وہ چاہے عبادی ہو چاہے توسلی ہو، اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن ضد خاص کا عبادی ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ثمرہ نہیں ہے اس کا کوئی.
بات واضح واضح ضد خاص عبادی ہونا چاہیے. عبادی ہونا چاہیے. وضد عبادت ضد خاص عبادی ہونا چاہیے. وکان الواجب ارجع فی نظر الشارع من ضد العبادی, اور وہ واجب اولی جو تھا نا, اول انقاذ غریق, وہ ارجع, وہ ترجیح رکھتا ہو شارع کی نظر میں. کس سے ترجیح رکھتا ہو؟ ارجع من ضد ہی, اپنی ضد سے. وہ ضد کیا تھی اس کی؟ وہ بھی عبادی تھی, ضد اس کی عبادی تھی. اب یہ چاہے خود عبادی ہو یا نہ فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کی ضد عبادی تھی اور یہ اس سے ترجیح رکھتا تھا, واجب اولی اس سے, واجب اصلی اس سے ترجیح رکھتا تھا. فَإِنَّهُ, تو شان یہ کہ لِمَكَانِ التَّزَاحُمِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ لِلتَّضَادِ بَيْنَ مُتَعَلِّقَيْهِمَا, تزاحم ایجاد ہو گیا دو امر میں. کیوں تزاحم ایجاد ہو گیا؟ تعارض ایجاد نہیں ہوا, تزاحم ایجاد ہوا. تعارض میں دو دلیل ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دیتی, تزاحم میں دو دلیل ایک دوسرے کو جھوٹا قرار نہیں دیتی. تعارض کیا ہے؟ تعارض یہ کہ شارع کہے کہ نماز فجر, نماز جمعہ پڑھو واجب ہے, اور پھر کہے نماز جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے. یعنی ایک بار کہے نماز جمعہ پڑھنا واجب عینی ہے, ایک بار کہے نماز جمعہ پڑھنا واجب عینی نہیں ہے. یہ تعارض ہے, یہ تزاحم نہیں ہے. تعارض ایسا ہوتا ہے جیسے پہلوان جب ریسلنگ کرتے ہیں نا, دو پہلوان آمنے سامنے ہوتے ہیں, اسی طرح تعارض میں دو دلیل ایک دوسرے کے ہم عرض میں آ جاتی ہے. ان دونوں میں سے تقاذبان ہیں, دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دیتی. وہ کہتی تو جھوٹی ہے, وہ کہتی تو جھوٹی. وہ کہتی تو اللہ کی طرف سے صادر نہیں ہوئی, وہ کہتی تو اللہ کی طرف سے, شارع کی طرف سے صادر نہیں ہوئی. لیکن تزاحم میں ایسا نہیں ہوتا, دونوں دلیلیں سچی ہوتی. شارع آپ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں انقاذ غریق کرو, اور شارع آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مومن کو جنازے کو دفن کرو اور نماز فجر پڑھو. لیکن ایک مرحلے پر مکلف بیچارہ پھنس جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں اس کے سر پر آ جاتے ہیں. یعنی ایک ہی وقت میں نماز فجر کا بھی وقت ہو رہا ہے اور ایک مومن بھی ڈوب رہا ہے. مثلا گئے رات کو پکنک پر, صبح ایک مومن ڈوبنے لگا اس کو, اب اس نماز فجر کا بھی وقت تھوڑا رہ گیا اور ڈوب کے آتے ہیں تو نماز فجر کا وقت چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ شارع کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, دونوں دلیلیں صحیح تھی. انقاذ غریق کی بھی دلیل صحیح تھی, فجر کی نماز کی بھی دلیل صحیح تھی. لیکن مکلف بیچارہ ایک ایسے مرحلے پر آ کے پھنس چکا ہے کہ دو کام کو انجام نہیں دے سکتا. بس شارع کی جو توجہ ہے وہ کس پہ؟ ابھی ارجا پر ہے. فَإِنَّهُ لِمَكَانِ التَّزَاحُمِ, تزاحم واقع ہو گیا ہے, زحمت واقع ہو گئی ہے. کس کے درمیان؟ بین الامرین, دو امر کے درمیان. کیوں تزاحم ہو گیا؟ للتضاد بین متعلقہما, کیونکہ اس کا جو متعلق تھا اس میں تضاد ہے, اور تضاد وہ ہے جس کو انجام نہیں دیا جا سکتا ایک وقت میں. لا يمكن اجتماعهما فی وقت واحد فی زمان واحد فی جہت واحد. ہاں, نقیضین میں فرق ہے. نہیں, نقیضین میں ایک امر وجودی ہوتا ہے, ایک عدمی ہوتا ہے. تضاد میں دونوں امر وجودی ہوتے ہیں. یعنی دو امر وجودی آپ ایک وقت میں انجام نہیں دے سکتے. ایک وقت میں آپ انقاذ غریق کریں گے یا نماز پڑھیں گے, دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے. والاول ارجع فی نظر, در حالی کہ اول ترجیح رکھتا تھا فی نظر شارع, شارع کی نظر میں پہلا واجب ترجیح رکھتا تھا. کیوں ترجیح رکھتا تھا اس کے بھی مواقع بتائیں گے. لا محلۃ یکون الامر الفعلی المنجز هو الاول دون ثانی, جب امر اولی فعلی ترجیح رکھتا تھا تو شارع جو آپ سے چاہتا ہے امر فعلی, اب دونوں پہ امر فعلی نہیں کر سکتا. منجز یعنی امر فعلی, یعنی اس کی گردن سے بو عقاب ہے, اس کی گردن سے آگ میں جلنے کی بو آئے. مثال کے طور پہ صبح 10 بجے آپ کے اوپر نماز ظہر واجب فعلی نہیں ہوئی, منجز نہیں ہوئی, لیکن 1 بجے جب ظہر کا ٹائم ہوتا ہے تو منجز ہو جاتی, فعلی ہو جاتی ہے. اب جب یہ ایک شخص ہے, وہ اس کے پاس 5 منٹ ہے, اب اس 5 منٹ میں وہ یا نماز پڑھے گا یا انقاذ غریق کرے گا. اب شارع یہ نہیں کہہ سکتا انقاذ غریق بھی کرو, یہ بھی فعلی ہے, منجز ہے, یعنی یہ نہیں کرو گے تو بھی آگ میں جاؤ گے, اور نماز بھی فعلی ہے اور منجز ہے, اگر نماز نہیں پڑھو گے تو بھی آگ میں جاؤ گے. کہے گا شارع تکلیف بلا وہ ہے, قدرت ہے, یعنی یہ مقدور نہیں ہے تکلیف, یعنی تکلیف بما لا یطاق, تکلیف بما لا یطاق حسن, کہ ایسی تکلیف ہے جس کی اس میں طاقت نہیں ہے. ایک ہی 5 منٹ میں انقاذ غریق بھی نہیں کر سکتا اور نماز, یہ ایک کام کر سکتا ہے. وہ ایک کام کون سا کرے گا؟ جو شارع کی نظر میں ارجا ہوگا. بس جو ارجا ہے نا شارع, یہ فعلی ہے, یہ فعلی اور منجز ہے. یہ جو نماز ہے یہ فعلی اور منجز نہیں ہے, یہ ابھی فعلی نہیں ہے, ارجا فعلی. واضح ارجا ہونا کہاں سے یہ بھی بتا رہے ہیں. لا محلۃ یکون الامر الفعلی المنجز هو الامر هو الاول دون ثانی, وہ اول ہے جو ترجیح رکھتا ہے. وحینئذ فإن قلنا بأن الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ایک, فإن الضد العبادی يكون منهيا عنه في الفرض والنهي في العبادة يقتضي الفساد. دو,
فَإِذَا أُوتِيَ بِهِ وَقَعَ فَاسِدًا نتیجہ وَإِن قُلْنَا بِأَنَّ الْأَمْرَ بِشَيْءٍ لَا يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ ضِدِّ الْخَاصِ ایک فَإِنَّ ضِدَّ الْعِبَادِيَّ لَا يَكُونُ مَنْهِيًا عَنْهُ نتیجہ فَلَا مُقْتَضَى لِفَسَادِهِ۔ کہہ رہے وہی نازل اس موقع پر جب دو امر ایک دوسرے سے تزاحم کر رہے ہیں اور ایک ترجیح رکھتا ہے، فَإِن قُلْنَا تو اس موقع پر اگر ہم نے کہا بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ اگر شارع نے ایک شے پر امر کیا، ایک شے سے کیا مراد ہے؟ انقاذ غریق، احسن، اگر شارع نے شے پر امر کیا یقتضی تو اس کا ایک شے پر امر کرنے کا اقتضاء یہ نکلتا ہے کیا؟ النہی عن ضدہ الخاص، اس شے کی جو ضد خاص ہے اس پر نہیں آئی۔ اس شے کی ضد خاص کیا ہے؟ نماز۔ فإن الضد العبادیہ پس یہ جو ضد خاص عبادی تھی وہ کون ہے؟ نماز۔ یکون منہیا عنہ اس پر کیا ہو گئی؟ نہیں ہو گئی۔ منہیا کون سا صیغہ ہے؟ اس میں نہیں رما یرمی سے اس میں مفعول کیا بنتا ہے؟ ہاں اس میں مفعول مرمیون، یہ کیا ہو جائے گا؟ منہین یا منہیون یا منہین، حالت نصبی میں تو منہین، نہا ینہا سے منہین۔ اس پہ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ منہیون پہ یا پر ضمہ ثقیل کیوں نہیں ہے؟ وہی نہیں اس کا بتایا اس کے بعد شادی ہو گیا اب۔ منہیون پہ یا مرمیون پہ یا پہ ضمہ ثقیل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شبہ صحیح ہے، شبہ صحیح ہے، یعنی دلون و زبیون کی طرح ہے، تشدید آگے اس کے اوپر۔ فَإِنَّ ضِدَّ الْعِبَادِيَّ ضد عبادی ہماری مثال میں کیا ہے؟ ضد عبادی نماز۔ یکون منہیا عنہ پس اس نماز پر کیوں کیا ہو گئی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی اس نماز پر؟ کیونکہ نماز ضد خاص ہے، فی الفرض، فرض یہ کہ نہیں ہوئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات سائڈ پہ آپ کا یہ بھی نظریہ ہونا ضروری ہے، وَالنَّحْيُ فِي الْعِبَادَةِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ کہ عبادت میں جب نہیں ہو جائے تو وہ اس عبادت کو کیا کر دیتا ہے؟ فاسد، باطل کر دیتا ہے۔ پس جب یہ دو نظریے سامنے آ گئے، فَإِذَا أُوتِيَ بِهِ جب انجام دیا جائے بِهِ کی ضمیر ضد خاص کی طرف جائے گی، باب آیت آتی ہے، فَإِذَا أُوتِيَ بِهِ جب ضد خاص کو انجام دیا جائے وقع فاسدن تو یہ نماز کیا ہو جائے گی؟ اس کی فاسد ہو جائے گی۔ وَإِن قُلْنَا اور اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ لَا يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ ضِدِّ الْخَاصِ کہ امر بِالشَّيْء سے کیا مراد ہے ہماری مثال میں؟ انقاذ غریق اقتضا نہیں کرتا کس چیز کا؟ النہی عن ضد الخاص، اس کی ضد خاص کی نہیں، ضد خاص کی ہماری مثال میں نماز سے نہیں کرتا۔ فَإِنَّ ضِدَّ الْعِبَادِيَّ لَا يَكُونُ مَنْهِيًا عَنْهُ تو ضد عبادی منہی عن نہیں ہے، فَلَا مُقْتَضِيَ لِفَسَادِهِ تو وہ اس کے فاسد ہونے کا کوئی مقتضی موجود نہیں، کیونکہ اس پہ شارع نے کوئی نہیں کی، اس نے نماز انجام دی، پڑھ لی بس۔ اب واو دفع دخل آغا صاحب وہی جو آپ دونوں کا سوال ہے کہ ارجح ہونا، ترجیح کیسے ثابت ہے؟ کہہ رہے ہیں وَأَرْجِحِيَّةُ الْوَاجِبِ عَلَى ضِدِّهِ الْخَاصِ الْعِبَادِ تُتَصَوَّرُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَارِدَ واجب کا ترجیح رکھنا اپنی ضد خاص، واجب کیا ہماری مثال میں؟ نماز۔ انقاذ غریق، انقاذ غریق کا ترجیح رکھنا اپنی ضد خاص عبادی پر، ضد خاص عبادی کیا ہے؟ نماز پر ترجیح رکھنا، یہ 4 موارد میں تصور ہو سکتا ہے۔ پہلا ان یکون الضد العبادی مندوبا، ضد عبادی کیا ہے؟ مندوب ہے، یعنی مستحب ہے، اور وہ کیا ہے؟ واجب کیا ہے؟ واجب ہے، وہ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ مندوب ہے، مندوب ہے۔ جیسے ایک شخص نماز کو چھوڑ کے کیا کر رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے، یا عزاداری کر رہا ہے، یا نافلہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے ایک بحث آتی ہے کہ اگر کسی شخص پر کوئی قضا نماز ہے تو وہ کوئی مستحب نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ روزے میں تو سب کا مسئلہ ہے کہ جس شخص کے اوپر کوئی قضا روزہ ہے، رمضان کا قضا روزہ، تو وہ کوئی مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ نماز میں بھی یہ مسئلہ ہے، کن لوگوں کے لیے جس شخص کے اوپر قضا نماز ہے تو کوئی مستحب نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ قضا نماز کیا ہے؟ واجب۔ مستحب نماز کیا ہے؟ مندوب ہے، مستحب ہے۔ پس اگر وہ مستحب انجام دے رہا ہے تو ضد خاص کو انجام دے رہا ہے، ضد خاص کو انجام دے رہا ہے، اور ضد خاص پر کیا ہوئی ہے؟ نہی ہوئی ہے۔ جب ضد خاص پر نہیں ہوئی اور نہیں کیا ہوتی ہے؟ فاسد عبادت ہوتی ہے، تو اس کی ساری مستحب نمازیں کیا ہو جائے گی؟ تیل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، جو کہتے ہیں امر ہوا۔ بس اس کے نتیجے میں جس کے پاس بھی قضا نماز ہے وہ مستحب نماز نہ پڑھے، ان کے عقیدے کے مطابق۔ گناہ کا مرتکب اگر واجب تو قضا نہیں ہو رہی نا، اس سے واجب تو نہیں چھوٹ رہا،
لیکن وہ امر کی خلاف ورزی کر رہا ہے نا. دیکھیں نماز کا وقت ہے دوپہر 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک، ٹھیک ہے، یہ نماز کا وقت ہے. قضا کا تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، نماز قضا کا تو کوئی وقت نہیں ہے. روزوں میں ہوگا. نہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے. قضا کا تو کوئی وقت نہیں ہے نا، لیکن قضا اس کے اوپر واجب ہے. یا فرض کریں نماز واجب ہے، نماز اس کے اوپر واجب ہے اور وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ ایک مستحب نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس مستحب نماز پر امر نہ ہو، نوافل نہ ہو، کوئی اور نماز، مثلا زیارت کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نماز کو قضا نہیں کر رہا، کیونکہ زیارت کی نماز یہاں پڑھ رہا ہے، یہاں پہ وہ دوسری نماز پڑھ لے. لیکن یہ بات سمجھ میں، اس نماز کو قضا نہیں کر رہا. بس یہاں یہ مسئلہ نہیں آئے گا، یہ مسئلہ یہاں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ نماز چھوڑ نہیں رہا. ایسا فرض بنا ہے جس سے وہ واجب چھوٹے، اور وہ کب وہ ہے قضا نماز، کیونکہ قضا نماز کا کوئی وقت نہیں ہوتا. یومیہ نماز کا وقت محدود ہے، قضا نماز کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اس لیے وہاں یہ مسئلہ آ سکتا ہے، یومیہ نماز میں نہیں آ سکتا. تانی بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ یومیہ نماز میں آئے گا نا، کیونکہ وہ تو چلا جائے گا نا اگر ہم وہ پڑھتے رہیں گے مستحب. نہیں گیا نا، یا تو پورا یعنی 12 سے 5 بجے تک آپ نماز مستحب نماز پڑھے تو الگ بات ہے، لیکن اگر میں داؤد کر رہے ہیں ہاں وہ ایک الگ بات. تو قضا میں کیسے آئے گا؟ قضا کا تو آگا وقت معین نہیں ہے. جب وقت معین نہیں ہے نا، بس ایک واجب آیا ہے نا آپ کے اوپر، واجب ہے، اس کے واجب کو چھوڑ کے آپ کیا کر رہے ہو؟ ترجیح واجب. ترجیح واجب. پہلا آگا صاحب ان یکون ضد العبادی، یہ ہو گیا نا مندوباً. ولا شک فی ان الواجب مقدم علی المندوب، اس میں تو کوئی شک نہیں، واجب مقدم ہے مستحب پر. کا اجتماع الفریضۃ مع النافلہ، جیسا کہ فریضہ جمع ہو جائے نافلہ کے ساتھ. فإنه بناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، فإنه بناء على اقتضاء لا يسع الاشتغال بالنافلات مع حلول وقت الفریضہ. فإنه بناء على الاقتضاء الأمر بالشيء، امر بالشيء کا اقتضاء ہے. کیا اقتضاء نکلتا ہے؟ للنهي عن ضده، کہ شے کی نہیں ضد پر نہ ہوئی ہے. لا يسع الاشتغال بالنافلہ، آپ نافلہ نماز نہیں پڑھ سکتے. کب؟ مع حلول وقت الفریضہ، جب وقت فریضہ داخل ہو جائے. لیکن ایک شرط ہے، اس طریقے سے نافلہ نماز نہیں پڑھ سکتے کہ وہ آپ کی نماز کو خراب کر دے، وہ آپ کی نماز کو خراب کر دے. لیکن اگر نماز خراب نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال طور پہ آخری کے 5 منٹ بچیں، آخری کے 5 منٹ میں آپ نافلہ نماز نہیں پڑھ سکتے. ولا بد ان تقع النافلہ تو فاسدۃ، نافلہ فاسد ہو جائے گی. نعم لا بد ان تستثنى من ذلك نوافل الوقت، نوافل کو نکال دے کیونکہ اس پر امر بالفعلی ہے. لورود الامر بها في خصوص الوقت الفریضہ، جیسے نماز ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے نوافل کا بھی وقت داخل ہو جاتا ہے، اس پہ بھی امر آتا ہے. كنافلتي الظہر والعصر. ولهذا فمن كان عليه قضاء الفوائد، جس پہ کوئی قضا نماز ہے، لا تسع منه النوافل مطلقا، وہ مطلقاً نماز مستحب نہیں پڑھ سکتا، وہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کا ٹائم معین نہیں ہے. بناء علی النہی عن الضد، اس بنا پر کہ اس کی ضد پر نہیں. بخلاف ما اذا لم نقل بالنہی عن الضد، بخلاف وہ اصولین جو کہتے ہیں کہ ضد خاص پر نہیں آئی. فإن عدم جواز فعل النافلة حينئذ يحتاج إلى دلیل خاص، تو وہ کہیں گے کہ اگر آپ کہہ رہے ہو نافلہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے ایک دلیل خاص کی ضرورت ہوگی. یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ ضد پر نہیں آئی ہو، ہمارے نزدیک ضد پر تو نہیں آئی. 2 ان یکون الضد العبادی واجبا، ضد عبادی واجب ہے. ولکنہ اقل اہمیت عند الشارع من الاول، لیکن اول سے یعنی جو واجب اصلی تھا اس سے اس کی اہمیت کم ہے. کما فی مورد اجتماع انقاذ نفس محترمہ، جیسے کہ ایک مومن مر رہا ہے، اس کو نجات دینا، انقاذ کرنا، نجات دینا کس سے؟ من الحلقہ، اس ڈوبنے سے. یہ جمع ہو جائے کس کے ساتھ؟ مع الصلاۃ الواجبہ، نماز کے ساتھ. لیکن شارع کی نظر میں مومن کی جان بچانا زیادہ ہے. 3 ان یکون، پس یہ ترجیح ہو گیا، یہ مرجوح ہو گیا. ان یکون الضد العبادی واجبا، ضد عبادی واجب ہے. ولکنہ موسع الوقت، لیکن اس کا وقت وسیع ہے. والاول مضیق، در حالی کہ اول واجب کا وقت مضیق ہے.
ولا شک فی ان المضیق مقدم علی الموسع، اس میں کوئی شک نہیں مضیق موسع پہ مقدم ہے. وان کان الموسع اکثر اہمیت، اگرچہ موسع کی اہمیت زیادہ ہو، جیسے کہ نماز فجر اور نماز آیات، سب کا اتفاق ہے کہ یومیہ نماز کی اہمیت تمام نماز واجب سے زیادہ ہے. نماز فجر کی جو اہمیت ہے نماز آیت سے زیادہ ہے، لیکن نماز فجر کے لیے آپ کے پاس آدھا گھنٹہ بچا ہے، نماز آیت کے لیے 5 منٹ بچی، تو نماز آیت کو مقدم کیا جائے اگر ٹائم ہے تو. اگر ٹائم مضیق اور موسع والا. ٹائم نہیں ہو تو ٹائم نہیں، مثلا فرض کریں 5 منٹ رہ گئی ہے تو اس میں پھر نماز فجر کو مقدم کیا جائے گا، کیونکہ نماز روزمرہ کی نماز سب نمازوں پر اہمیت رکھتی ہے. مثال ہو، اب انہوں نے مثال دی ہے. اب بہرحال میں اس مثال میں مناقشہ نہیں کرتا، لیکن بظاہر یہ مثال صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو انہوں نے مثالیں دی ہیں وہ آگے نے وہ واجب وقت موقت کے لیے نہیں، واجب غیر موقت کی مثال ہے. مثال ہو اجتماع قضاء الدین الفوری ہے، مگر یہ کہ ایک فوری کی قید لگا کے آگا نے اپنے آپ کو وقت کے اندر داخل کر دیا. مثال کے طور پہ ایک شخص نے اس طریقے سے قرض کو ادا کرنا تھا کہ اس نے ٹائم معین کر دیا تھا کہ میں اس ٹائم پہ تمہیں قرض دوں گا، تو اب یہ واجب غیر موقت سے اس مثال کو واجب موقت میں تبدیل کر دیا. اجتماع قضاء الدین الفوری، ایک طرف آپ کا قرضہ واپس کرنا ہے، مع الصلاۃ فی سعۃ وقت، کس کے ساتھ؟ ایک نماز ہے جس کا وقت وسیع ہے. وازالۃ النجاست عن المسجد، ازالۃ النجاست عن المسجد یہ واجب موقت نہیں ہے، یہ واجب غیر یعنی واجب وقت دار نہیں ہے. جیسے ہی ہوگا آپ کو انجام دینا ہے، جیسے سلام کا جواب ہے، جیسے کوئی سلام کرے گا جواب دینا، اس کا کوئی وقت نہیں ہے. شریعت میں وقت نہیں ہے کہ صبح 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک سلام کا جواب دینا ہے. واجب غیر موقت ہے، غیر موقت یعنی وقت دار نہیں ہے، اس کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے. جب بھی سلام کرے گا جواب دینا، جب بھی مسجد نجیس ہوگی پاک کرنا پڑے. معلوم نہیں آقا مظفر نے کیوں یہ مثالیں دی. اس کی مثال وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف نماز آیت ہے، ایک طرف نماز فجر ہے، ایک 5 منٹ ہے، ایک کا ٹائم آدھا گھنٹہ باقی ہے. وازالۃ النجاست عن المسجد مع الصلاۃ فی سعۃ الوقت. چوتھا ان یکون الضد العبادی واجبا، ایسا ضد عبادی واجب ہے، ولکنہ مخیر فیہ، لیکن اس میں اختیار کر سکتے آپ ایک اور کو بھی. موقت میں 2 چیزیں نہیں تھی، فوری اور غیر فوری میں. موقت میں یا مضیق ہوگا یا موسع ہوگا. فوری اور غیر وہ بھی تو تھی 2 ایک اس میں وہی ہے نا، 2 تھی نا، اس میں فوری اور سے فوری کی دی اور ایک ترقی. تراخی. وہ تو ایک الگ تھا کہ واجب آیا فوری پر دلالت کرتے ہیں تراخی پہ دلالت کرتے ہیں، وہ ایک الگ بحث تھی. نہیں ایک اور بھی ہم نے کل دیکھ کے آنا. چوتھا ان یکون الضد العبادی واجبا ایضا ولکنہ مخیر فی، لیکن اس میں اختیار ہے. والاول واجب معین، لیکن پہلے میں کوئی اختیار نہیں، واجب معین ہے. ولا شک فی ان المعین مقدم علی المخیر فی، مخیر فی کی قید لگا دیں، مخیر فی کے ساتھ آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ معین مقدم ہوگا مخیر فی سے کے ساتھ. وان کان المخیر فی، میں فی کی سب میں قید لگا رہا ہوں کیونکہ مخیر فی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. وان کان المخیر اکثر اہمیتا منہ، اگرچہ مخیر میں اہمیت زیادہ تھی. کیوں آگا صاحب؟ لأن المخیر لہ بدل دون المعین، کیونکہ مخیر کے لیے بدل ہے، معین کے لیے نہیں ہے. مثال اجتماع سفر منظور فی یوم معین، کہ آپ نے نیت کی تھی کہ میں فلاں دن سفر کروں گا، مثلا فلاں دن میں سفر کروں گا، بدھ کے دن میں سفر کروں گا، یہ جمع ہو جائے کس کے ساتھ؟ مع الصوم من خصال الکفارہ، یہ ہو جائے آپ کا روزے کا کفارہ. اب کفارہ میں آپ سفر نہیں کر سکتے، روزہ رکھنے سفر نہیں کر سکتے. دوسری طرف سفر کی نیت کی، فلو ترک المکلف السفر، اگر مکلف نے سفر کو ترک کر دیا، واختار صوم، اور صوم کو اختیار کیا، کون سا صوم؟ من خصال الکفارہ، جو کفارے والا ہے. فإن كان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، اگر امر بالشيء يقتضي عن ضده خاص کرے گا، كان الصوم منهيا عنه فاسدا، تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ روزہ یہاں پر واجب ہے، ایسا واجب ہے جس کا کوئی بدل ہے، لیکن سفر کرنا ایسا واجب ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، تو شارع نے جس کا کوئی بدل نہ ہو اس کو ترجیح دی. ہاذی جی سفر کرنا واجب ہو جائے گا، یہ اس کا ضد خاص ہو جائے گا. ہاذی خلاصۃ بیان ثمرۃ المسألۃ مع بیان موارد ظہورها، یہ ایک خلاصہ بیان کر دیا اس مسئلے کے ثمرہ کو اور اس کے ظہور، اس ثمرات کے ظہور کو بھی آپ کے سامنے روشن کیا. ولكن هذا المقدار من البیان لا يكفي في تحقیقها، لیکن یہ ثمرات تحقیق ہو جائیں، آپ کے وجود میں تثبیت ہو جائیں، آپ کو سمجھ میں آ جائیں، یہ مقدار کافی نہیں ہے. فإن ترتبها وظهورها يتوقف على الأمرين، یہ ثمرہ مرتب ہو، اس کا ظاہر واضح ہو جائے، یہ 2 امر پہ موقوف ہے.
پہلا امر یہ کہ آپ اس چیز کو بھی مانیں کہ نہی جب عبادت پہ آ جائے گی تو عبادت کو فاسد کر دیتی ہے، یہ ضرور ہے ماننا۔ الاول القول بان النہی فی العبادت، جب نہی عبادت میں آ جائے یقتضی فسادات، اس عبادت کو فاسد کر دیتی ہے۔ حتی نہی الغیری طبعی، حتیٰ کہ نہی غیری طبعی بھی تب بھی عبادت کو فاسد کر دیتی ہے، کیونکہ نہی غیری بھی بلا کے زجر ہے، زجر یعنی دوری۔ آغا مظفر کہتے ہیں جس طرح مکان میں قرب اور بعد ہوتا ہے نا، اسی طرح معنویات میں بھی قرب اور بعد ہے۔ جب آپ عبادت انجام دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ ایک مکان سے قریب ہونا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک دوست سے دوسرے دوست سے فرض کریں لڑائی ہوئی، وہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے، یہ اس کو دھکا دیتا ہے، وہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے، یہ اس کو دھکا دیتا ہے، تو کبھی بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح وہ چیز جس پہ وہ عبادت جس پہ شارع نے نہی کی ہے، ولو یہ کہ نہیں یہ غیری ہو، فرق نہیں پڑتا، نہیں یعنی زجر اس کے اندر موجود ہے۔ زجر کیا یعنی شارع کہہ رہا ہے اس سے دور کر رہا ہے، اس کو میرے قریب نہ لاؤ، اس سے تقرب اس کو دور کر رہا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں عبادت شارع سے قریب کرے گی، ایک طرف شارع اس کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہے۔ تو جب بھی نہی عبادت کے اندر آ جائے تو اس عبادت سے انسان تقرب حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ عبادت میں صرف مصلحت ذاتی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عبادت ایسی ہونی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے بندہ خدا سے قریب ہو سکے۔ ویسے جس طرح مکان سے قریب ہو سکتا ہے، اسی طرح معنی میں خدا سے قرب معنوی پیدا کر سکے۔ یہ عبادت جس کو شارع نے منع کیا، اس کو نہیں لاؤ میرے سامنے، اس کے ذریعے سے آپ کبھی بھی خدا سے قرب پیدا نہیں کر سکتے۔ بس آغا مظفر کے نزدیک کوئی بھی قسم کی بھی نہی ہو، وہ عبادت کو فاسد کر دیتی ہے۔ لأنه کہاں گئے حتی لأنه اذا قلنا بأن النہی مطلقا لا يقتضی فساد العبادت، اگر ہم نے کہہ دیا کہ نہی مطلقاً یعنی چاہے نفسی ہو چاہے طبعی ہو، وہ عبادت کو فاسد نہیں کرتی، تو پھر اگر ضد خاص پر نہی آ بھی جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کو کوڑے ملیں گے لیکن اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور خصوصاً نہی طبعی ہے لا یقتضی فساد، یا فقط نہی طبعی عبادت کو فاسد نہیں کرتی، فقط نہی نفسی عبادت کو فاسد کرتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے ضد خاص جو نماز پڑھی ہے، اس نماز پہ جو نہی آئی ہے، نہی اصلی نہیں آئی ہے، نہی طبعی آئی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہی اصلی آئی ہے تو فاسد ہو جائے گی نماز، لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہی طبعی آئی ہے تو فاسد نہیں ہوگی، تو مسئلہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا ہوں؟ نہیں غیری یعنی کسی اور کی وجہ سے وہ شارع نے اس کو منع کیا۔ نماز کو اس لیے منع کیا تاکہ تم مومن کو بچا سکو، ورنہ اٹس سیلف دیکھیں بے نفسی دیکھیں تو لیکن شراب ایسا نہیں، شراب پہ نہی نفسی ہے، غیبت پہ نہی نفسی ہے، مومن کو گالی دینے پہ نہی نفسی ہے، یعنی خود اس کو نہیں کیا نہیں۔ جیسے وجوب طبعی ہے، وجوب طبعی یعنی وجوب غیری، جیسے کہ پاسپورٹ بنانا واجب ہو جاتا ہے حج کے لیے، ویزا لینا واجب ہو جاتا ہے حج کے لیے، اسی طرح نہی غیری ہوتا ہے، نہی طبعی یعنی نہی غیری وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی کہتے ہیں نہی غیری فاسد نہیں کرتی، تو اس کا مطلب اگر ضد خاص پر نہی غیری ہے تو ضد خاص فاسد نہیں ہوگا، لیکن نہی نفسی ہے تو فاسد ہو جائے گا۔ فلا تظہر ثمرۃ ابدا، تو کبھی بھی ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ ضد خاص پر جو نہی ہے وہ کبھی بھی نہی نفسی نہیں ہو سکتی، ہمیشہ نہی غیری ہی ہوگی، نہی نفسی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ فرض یہ کہ ضد خاص عبادی ہے، واجب عبادی ہے ضد خاص، جب واجب عبادی تو نہی نفسی تو کبھی بھی نہیں ہوگی نا اس پہ، ورنہ تو تعارض ہو جائے گا، نہی نفسی نہیں ہوگی، بس ہمیشہ اس پر کیا ہوگی نہی غیری، اور آپ کا مبنی یہ کہ نہی غیری عبادت کو فاسد نہیں کرتی، تو اس کا مطلب جتنے بھی ضد خاص کو وہ انجام دیتے سب کے سب صحیح ہے، اگرچہ گنہگار ہے، زیادہ سے زیادہ گنہگار۔ وہ واضح لأن ضد العبادی حینئذ یکون صحیحا، کیوں کوئی ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا؟ کیونکہ ضد عبادی صحیح ہے اس کی، سواء قلنا بالنہی یعنی ضد ام لم نقل، چاہے ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ضد خاص، ضد خاص پر نہیں آئی ہے، چاہے عقیدہ نہ رکھیں، دونوں صورت میں اس کی نماز صحیح ہے، زیادہ سے زیادہ فائدہ ایک جگہ ہوگا، ایک جگہ گنہگار ایک جگہ گنہگار، لیکن عملی طور پہ کوئی پریکٹیکلی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس بحث کا۔ والحق کو آگے مظفر میدان میں آ رہے ہیں، ان النہی فی العبادت یقتضی فسادہ، نئی عبادت کو فاسد کر دیتے، حتی النہی الغیری علی الظاہر،
حتیٰ نہی غیری بھی ہو تو بھی، کیونکہ نہی غیری میں بھی زجر ہے، اور زجر اور تقرب ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یعنی آپ دوست کے قریب آنا چاہ رہے ہیں، دوست آپ کو غصے میں دور کر رہا ہے، تو کبھی بھی آپ دوست کے قریب نہیں آئیں گے، کیونکہ تقرب اور تعبد ایک دوسرے کی ضد جمع نہیں ہو سکتے. شاعر جب ایک چیز کو پسند نہیں کرتا، نماز کو پسند نہیں کرتا، کہتے مومن کی جان بچاؤ، نماز نہیں پڑھو، تو کیسے جس نماز کو زجر کر رہا ہے، ولو یہ کہ زجر طبعی کر رہا ہے، کبھی بھی اس نماز کے ذریعے سے تقرب آپ حاصل نہیں کر سکتے. اسی لیے جو بھی آغا مظفر کہہ رہے ہیں، اسی لیے ہر قسم کی نہی اگر آ جائے عبادت پر تو وہ عبادت کو فاسد کر دے. واضح ہے؟ وسیاتی تحقیق و ذالک، اس بات کا مطلب کی تحقیق و تثبیت فی موضع انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ پر آ جائے گی. وہ استعجالاً مفعول الیہ آ رہے ہیں، ہم عجلت کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ تحقیق آپ کو بتا رہے ہیں. وہ استعجالاً فی بیان ھذا الامر، یہ بیان میں کچھ ہم آپ کو عجلت کرتے ہوئے بتا رہے ہیں. نشیر الیہ اجمالاً بتا رہے ہیں. فنقول اگر ان اقصى ما يقال، اگر نہی کو رد کر رہے ہیں، ان اقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي الطبعي للفساد هو ان النهي الطبعي لا يكشف عن وجود مفسدة ذاتية في المنهي عنه. زیادہ سے زیادہ آگا نائنی جو آپ کا نظریہ، جو آپ نے زیادہ سے زیادہ بات کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے اقصى ما يقال، زیادہ سے وہ کیا ہے؟ فی عدم اقتضاء النہی طبعی، نہی طبعی اقتضاء نہیں کرتی، کس کی؟ لام لام تقویت ہے، للفساد، فساد کی. اقصى ما يقال یہ ہے، انا کی خبر ہے، اقصى انا کا اسم ہے، ہوا انا کی خبر. اقصى ما يقال یہ ہوا ان النہی طبعیہ، وہ نہی جو طبعی ہے یعنی نفسی نہیں ہے، غیری ہے. لا یکشف، وہ کشف نہیں کرتا کس چیز کو؟ عن وجود مفسدۃ ذاتیۃ، جیسا کہ واجب غیری مصلحت کو، پاسپورٹ بنانے میں کوئی مصلحت نہیں تھی، بلکہ پاسپورٹ حج کے لیے مصلحت تھی، ویزا لینے میں کوئی مصلحت نہیں تھی. اسی طرح نہی طبعی اور غیری میں بنفسی نماز میں کوئی مفسدہ نہیں تھا، نماز میں مفسدہ نہیں تھا، چونکہ آپ مومن کو انقاذ غریق کر سکو اس وجہ سے کہا گیا تھا نماز نہیں پڑھو. بس نہی طبعی لا یکشف، و کشف نہیں کرتی کس کو؟ عن وجود مفسدۃ، ایک مفسدہ ذاتی کو کشف نہیں کرتی، کس میں؟ فی منہی عن، جس کو نہیں کی گئی. نہیں کس کو کی گئی؟ ہماری مثال میں نماز کو. بس نماز کو یہاں نماز مفسدہ نہیں رکھتی. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، پس جب نماز بے نفس اٹ سیلف مفسدہ نہیں رکھتی، فالمنہی عنہ، پس جس چیز سے نہیں کی گئی ہے، باقٍ علی ما هو علیہ، جس چیز پر نہیں کی گئی ہے، کس پر نہیں کی گئی ہے؟ نماز پر. نماز ابھی بھی اسی چیز پر باقی جس چیز پر نہیں سے پہلے باقی تھی. نہیں سے پہلے کس چیز پر نماز تھی؟ مصلحت پہ، ابھی بھی مصلحت پر باقی ہے. من بیان کر رہا ہے، من مصلحت، ابھی بھی نماز کے اندر مصلحت ہے. بلا مزاحم، اس مصلحت سے کسی نے ٹکراؤ نہیں کیا ہے. نماز پر نہیں آئی ہے لیکن یہ نہیں کشف نہیں کرتی کہ نماز کے اندر مفسدہ ہے. بس نماز جو پہلے تھی جس مصلحت پہ، ابھی بھی نماز کے اندر مصلحت ہے. ہاں نماز پہ امر فعلی نہیں ہوا. کیوں امر فعلی نہیں ہوا؟ کیونکہ انقاذ غریق کی بات، امر فعلی نہیں ہوا بلکہ نہی طبعی ہوئی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کے اندر سے اب کوئی مصلحت نہیں رہی، نہیں، مصلحت اپنی جگہ پہ باقی ہے. جب مصلحت بلا مزاحم لمصلحت، جب اپنی مصلحت پر تزاحم نہیں رکھتی، فیمکن تقرب فی، تو اس نماز کے ذریعے سے آپ تقرب حاصل کر سکتے ہیں پروردگار متعال. فی کی ضمیر منہی عن کی طرف جاتی ہے. کب؟ اذا کان عبادتا بقصد تلک المصلحت المفروضۃ فی، جب آپ نماز کو پڑھیں اسی مصلحت کی وجہ سے، میں نماز کو پڑھتا ہوں اس مصلحت کی وجہ سے جو اس میں ابھی تک پائی جاتی ہے، اور اس مصلحت کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کریں، اس غریق کو نجات نہ دیں. ہاں نماز صحیح ہے. مثلا نماز میں 5 حوریں ملنی تھی، انقاذ غریق میں 10 حوریں ملنی تھی. اب آپ کو کتنی حوریں ملے گی؟ 5 حوریں ملے گی، اور انقاذ غریق نہیں کہ اس کے 5 کوڑے ملیں گے. 5 حوریں آپ کے پاس آ گئی کیونکہ اس کے اندر مصلحت تھی. اب ولو کی کم تھی، انقاذ غریق کی زیادہ، لیکن کم مصلحت آپ کے ہاتھ میں آ گئی. آگا مظفر میدان میں آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، یہ آگا نائنی کا اشکال تھا. وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. وَإِن صَدَرَ مِن بَعْضِ أَعَاظِمِ مَشَائِخِنَا، اگرچہ یہ بات ہمارے بعض بڑے اساتذہ سے ہوئی ہے، کہ بڑے اساتذہ سے کیا مراد ہے؟ آگا نائنی مراد ہے. آگا خوئی کا بھی یہ نظریہ جو آگا نائنی کا، آگا خوئی آگا نائنی کے شاگرد تھے، آگا خوئی کا بھی یہ نظریہ. آگا مظفر میدان میں آ رہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے، پیر مریدی نہیں بننا چاہیے. استاد و شاگرد کو پیر مریدی کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، استاد و شاگرد کا رشتہ ہونا، تنقید ہونی چاہیے. آگا مظفر میدان میں آ رہے ہیں، کہہ رہے لِأَنَّ الْمَدَارَ، جس کے شاگرد یہ آگا نائنی کے، آگا نائنی کے، آگا خوئی بھی، آگا خوئی بھی آگا نائنی کے نظریے پہ، لیکن آگا مظفر آگا نائنی کے نظریے پر نہیں ہے.
اس مسئلے میں ہاں نہ کہ ہر مسئلے میں لأن المدار فی القرب اگر مظفر آگا نہیں سے آگے نہیں یہ جو آپ نے کہا کہ مصلحت باقی اس مسئلے سے قرب حاصل کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ قرب کا جو مدار اور ملاک اور معیار ہے والبعد قرب اور بعد کا جو مدار اور ملاک عبادت میں لیس علی وجود المصلحت والمفسدت فقط وہ یہ نہیں کہ ایک چیز میں مصلحت ہے تو تقرب حاصل ہو جائے گا نہ اس کے اندر اتنی قابلیت ہو صلاحیت ہو کہ اس کے ذریعے سے تقرب حاصل کر سکتے ہو صرف مصلحت ہونا کافی نہیں ہے اور یہ نماز جس پر منہی عن ہے نہی طبیعی آئی ہے اس نہی کی وجہ سے اس زجر کی وجہ سے اب اس میں تقرب کی صلاحیت اب اس کے ذریعے سے تقرب حاصل نہیں کر سکتے ولو یہ کہ مصلحت ہو فرق نہیں پڑتا کہہ رہے ہیں آگا مظفر یہ مدار قرب اور بعد کا مصلحت و مفسدہ فقط نہیں ہے فإن من الوعد یہ بات تو وعد ہے کہ ان المقصود من القرب والبعد من المولا القرب والبعد المعنویان معنوی لحاظ سے قرب ہے تشبیہاً بالقرب والبعد المکانیین ہم اس کو سمجھانے کے لیے تشبیہ قرار دیتے ہیں جس سے قرب اور بعد مکانی ایک مکان سے آپ قریب ہونا چاہ رہے ہیں اور اس مکان سے فرض کریں ایک ریز نکل رہی ہے جو آپ کو دور کر رہی ہے آپ قریب ہونا چاہ رہے ہیں اس میں سے ایک پنچ نکل رہا ہے جو آپ کو دور کر رہا ہے یا ایک ریز نکل رہی ہے جو دور کر رہی ہے یا جیسے آپ بعضوں کا دو میگنیٹ ہوتے ہیں نارتھ اور ساؤتھ کو یوں کرتے ہیں آپ اس کو قریب کرنا چاہیں وہ دور کر رہے ہیں کبھی بھی ان میں قربت نہیں ہوگی کیونکہ ایک چیز ہے جو دور کر رہی ہے شارع اس نماز کو کہتے نہیں پڑھو نہیں یہ تبھی ہے جاؤ مومن کو بچاؤ قرب کبھی بھی حاصل نہیں ہو قرب اور بہت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے بس اس نماز سے کبھی بھی اگرچہ مصلحت ہے لیکن یہ مصلحت ہونا کافی نہیں ہے اس میں صلاحیت ہو کہ شارع سے آپ کو قریب کر سکے یہ نماز شارع سے آپ کو قریب نہیں کر سکے فإنه من الوعد ان المقصود من القرب یہ ہو گیا وما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى فعلا ما دام ہے جب تک ایک شے یعنی ہماری مثال میں کیا ہے نماز جب تک نماز مرغوبا فی اس پر رغبت نہ کی جائے مرغوبا فی للمولا مولا اس سے رغبت نہ کرے مولا اس کو نہ چاہے فعلی طور پہ جب تک مولا اسے نہ چاہے لا یصلح تقرب به الیہ اس نماز کے ذریعے به اس شے کے ذریعے سے الیہ مولا کی طرف تقرب حاصل نہیں کر سکتے اگر مولا اس نماز کو بھی زجر کر رہا ہے ولو یہ کہ زجر طبعی ہے یعنی کہہ رہے نہیں پڑھو نماز نہیں پڑھو ولو یہ کس وجہ سے کہہ رہے کہ مومن کو بچاؤ بے نفس ہی نماز میں زجر نہیں تھا وجوب تعبدی تھی واجب تعبدی تھی لیکن چونکہ مومن کو بچانے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یہ نماز نہ پڑھو اب یہ نماز آپ پڑھیں اس لیے کہ اس میں مصلحت ہے یہ آپ کو خدا سے تقرب نہیں کر سکتے تقرب کا باعث نہیں بن سکتے صلاحیت نہیں وہ مجرد واو دفع دخل کہہ رہے اگر صلاحیت وہ مصلحت تو ہے کہہ رہے وہ مجرد وجود مصلحت فی ہے اس شے میں یعنی نماز میں فقط مصلحت کا ہونا لا یوجب مرغوبیتہ لہو یہ ایجاد نہیں کرتی کہ یہ شے مرغوب ہو جائے لہو اس مولا کے لیے در حالی کے ما فرض نہی ہی فرض یہ کہ مولا نے نہی کیے و تبعید ہی نہی میں مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے اس میں نہیں فاعل کی طرف ہے مولا نے نہیں کی جب مولا نے نہیں کیے تو مولا کے لیے باعث رغبت نہیں ہے وصلی اللہ علی محمد